مناسب دعا ہے۔ صلوات مل کی بات سے مالک حال کے استقبال کے لیے بالخصوص شاہدان کی خونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت سے درود مل کے بات خوشنودی صاحب جماعت کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس کی مقبولیت کے لیے بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے ان کے اور اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص سرکار ناصر سب دیگر امام الاکریم اور مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات عظیم اور قریب خالق تمام حضرات کو مجلس اعظام حاضری کا اجر عظیم بانیان کے رزق عزت انواع میں اضافہ خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت توبہ کی جہالت سے محروم خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ضرور درود کی تلاوت کرتے نیاز حسینی کے قدم ذرا قریب یہ سارے تھوڑا یہ قریب عزیزان گرامی قادر موالیہ نے حیدر کرار ماتم دران سلطان نحوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمان گرامی ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ توجہ اگر حضور تھوڑی سی زیادہ وقت بھی نہیں ہے اور زیادہ طویل گفتگو بھی نہیں ہے اب تھوڑی سی توجہ رکھیے گا یہ ان بچوں کے لیے ذرا تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے جو بزرگ ہیں آپ ذرا تصدیق فرما دیں گے تو یہ یقین کر لیں گے کیونکہ یہ آنے والا شیعت کا پھل ہے اور انہیں ہی مجلس رضا کے آداب بھی سکھاتے ہیں میں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے سورہ صاد سے ایک آیت کروں آیت جس لفظ سے شروع ہو وہ دو حرفی ہے اور یہ انداز گفتگو پروردگار مہربانی کیجیے علی جان مجلس امام حسین مہربانی کیجیے آپ کی توجہ چاہتے ہیں آپ تھوڑا میرا سبق سنیں گے میری خوش بختی ہوگی میں بڑی دور سے آپ کے چہرے سے آتے ہیں ماشاءاللہ میں نے گزارش کی ہے کہ یہ انداز گفتگو ہے پروردگار جب اللہ اس لفظ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ مخاطب ہے رسول اللہ سے اور جب رسول اللہ کو گزرا زمانہ یاد کروانا ہو تو تب وہ یہ دو حرفی لفظ الف اور زا اس پڑھا جاتا ہے یہ اس سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے یعنی اگر یہ آیت کا ابتدا ہے وَإِذْ قَالَ تو اس کا مطلب یہ تمام مخاطبہ فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ ترجمہ یہ ہوگا کہ یاد کیجئے جب کہا توجہ ہے کہ نہیں برادر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے کہا اب اس کی دلیل اگر چاہیے تو ایک اور آیت پڑھتا ہوں ویسے تو قرآن میں بڑی ساری آیات ہے لیکن ایک سورہ آفاق آیت پڑھتا ہوں
سورہ ال عمران ہے اور اس کی 81 نمبر کی آیت ہے. اس کی ابتدا بھی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب یاد کیجئے جب ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے تھے. توجہ آپ کی ہو گئی ہے سرکار ماشاءاللہ. جب ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے. اچھا یہ بحث اب الگ ہے کہ کسی ایک نبی سے نہیں، نبیوں سے وعدہ لے. جن سے وعدہ لے رہا تھا وہ اس وقت بھی نبی تھے، اور جس کے لیے وعدہ لے رہا تھا وہ 40 سال تک نبی نہیں. توجہ ہے کہ نہیں اپنا؟ میرے بزرگ تشریف فرما حضور دیکھیے یہ منبر کا ایک تقدس ہے. میں نہ کوئی توئی کرنے کا عادی ہوں، نہ بد کلامی کرنے کا عادی ہوں، نہ کسی کو برا بھلا کہنے کا عادی ہوں. میرا مقصد مجلس شہدا. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اپنی کامیابی پہ مجھے بالکل بھروسہ ہے کہ میں کامیاب ہوں، تو اسی کی میں تحت اپنی مجلس شہد کو پڑھوں گا. ٹھیک ہے؟ سفید ریش بزرگ تشریف فرمائے. ان بچوں کے سامنے کسی سے بھی کوئی ایسا لفظ میں استعمال منبر پہ کرنا گوارا نہیں کرتا جس سے یہ بچہ سن کے یا وہ بدزبانی سیکھے، بد کلامی سیکھے یا گمراہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. میں نے اس چھوٹے بچے سے لے کے سب سے سیدھا بزرگ تک ایک عہدے سے مخاطب کیا ہے ہر بندے کو کہ آپ حسین کے عزت دار مہمان ہیں. اب عزت دار مہمانوں سے ایک نوکر کی گفتگو ہے، حسین کے نوکر. اب دیکھیے آیت صرف ایک آیت ہے اور اسی کا ترجمہ سمجھاؤں گا تو یہ بچے تک پہنچ گئی تو مجلس شہدا تکبیر پہ آ جائے. دیکھیے اللہ کے کرے گا اس کالا رب. حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے کہا. اچھا حبیب سے کہا نہیں، حبیب کو یاد کروایا. اس کا مطلب ہے کہا کسی اور سے. یہ نہیں کہا جب ہم نے آپ سے کہا، کہا یاد کیجئے جب آپ کے رب نے کہا. کس سے کہا؟ للملائکہ، ملائکہ سے کہا. یعنی کوئی اللہ نے بات ملائکہ سے کی ہے اور محمد کو یاد کروایا. سمجھدار مجمع میرے سامنے ہے سرکار. صاحبان علم تشریف فرمائے. یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا. آیت پڑھ کے اتنا تو ماننا پڑے گا اللہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی ملائکہ سے گفتگو کر رہا تھا میرا محمد دیکھ رہا تھا. جو شیعہ ہے وہ بولیں گے میرے ساتھ. ہو جائے گا نہیں؟ جو حضور کا امتی ہے وہ میرے ساتھ بولیں گے کہ میری مجلس شیعہ سنی سارے بیٹھے ہیں. وہ کسی کی کام دل داری کرتا ہوں، میں صرف گفتگو کرتا ہوں کہ حسین کی منبر سے ہونی چاہیے. آپ کے رب نے کہا، کس سے کہا؟ ملائکہ. اچھا اس کا مطلب ہے ملائکہ سے جو بات ہوئی ہے وہ کوئی عام نہیں ہوئی، کیونکہ عام باتیں یاد نہیں کروائی جاتی. بات تو یاد کروائی جاتی ہے خاص. اس کا مطلب ہے ملائکہ سے بڑی خاص گفتگو ہے. کیا گفتگو؟ کہا کیا ملائکہ سے؟ اب آیت میرے ساتھ ساتھ آپ نے ترجمے میں یاد رکھنی. حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا. کیا کہا؟ انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر بنا. میں آیت کے ترجمے میں نتیجہ دے رہا ہوں میرے جوان صاحب. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ لفظ بشر اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے. اور پہلی دفعہ اس آیت میں استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اللہ اپنا ارادہ خلقت بشر کا ہے. اور کیا کسے کر رہا ہے؟ ملائکہ سے. جو کچھ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملائکہ کو پتہ نہیں تھا تو اچانک ہی بشر آ گیا سامنے سجدے کے لیے. نہیں، اللہ نے پہلے انہیں بتایا کہ میں بشر بناؤں گا. اچھا بشر بنے گا کس سے؟ مٹی سے. تین سے بنے گا. میں مٹی سے بشر بناؤں. اچھا پھر آیت کا ترجمہ پورا پڑھتا ہوں اور پہلا نتیجہ ہے اگر وصول کر لیا تو آگے چلتے. حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا. اب وہ بندہ جو یہ معذاللہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ مٹی کے بشر تھے، اگر محمد مٹی کے بشر تھے
پھر اللہ اس وقت اس محمد کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مٹی سے بشر بنے گا. نہیں توجہ فرما رہے اس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے مٹی سے بشر بنایا. دیکھیں یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں قرآن میں 4 نام ہیں مٹیوں کے. 4 نام کی مٹیاں یہ مٹیوں کے اللہ نے 4 نام 4 قسمیں ہیں ان کے الگ الگ نام. بشر بنایا ہے 3 سے اور ایک ہے 3 ایک ہوتی ہے سلسال ایک مٹی ہے ہما ایک ہے تراب. اب ان چاروں میں فرق کیا؟ 3 وہ مٹی جس میں ملاوٹ ہے. یہ بچے جتنے بیٹھے خشک مٹی سے بنتا کچھ نہیں. پانی ملائیں گے تو وہ ملاوٹ ہوگی اسے کہتے ہیں 3. سلسال وہ مٹی ہوتی ہے کہ جسے آپ کی چیز بنائیں اور اسے آگ کی تپش یا سورج کی تپش میں رکھے اور وہ اتنی سخت ہو جائے کہ ایسے اسے آواز کھنکھنانے کی آئے مارنے سے کھنکھناتی ہوئی مٹی. ہما وہ مٹی ہے کہ جسے گوندا جائے جو گوندنے کے قابل ہو جائے یعنی پانی ملائے اور اسے ایسے ملایا جائے جیسے آٹا نہیں کہ وہ پانی اور آٹا مکس کرتے ہیں پھر وہ اتنا مکس کرتے ہیں کہ وہ گوندنے کے قابل ہو جائے چکنائی والی ہو جائے اسے کہتے ہیں ہما. چوتھا نام ہے تراب. تراب کہتے ہیں خالص مٹی. علی والے میرے سامنے بیٹھے ہیں 3 ملاوٹ والی ہے تراب خالص ہے. اب سوچے کبھی آپ کے میرے مولا علی کو اللہ نے ابو 3 نہیں کہا ابو تراب کہا. ابو تراب کہہ کے بتایا علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے. یہ اللہ نے پہلے آیت میں سورہ 7 میں اللہ نے ارادہ خلقت بشر بتایا. دیکھیں یہ جو بشر ہے یہ کوئی عام یہ اللہ کی اتنی خواہش ہے اسے بنانے سے پہلے اس نے اعلان کرا کہ میں اتنا اہم ہوگا کہ اللہ کا منصوبہ جو بشر بنانے کا ہے یہ ایسا نہیں ہوا کہ اچانک ہی بس بن گیا. اور اللہ نے کائنات کے نظام میں بشریت کی اہمیت کیا ہے کہ پہلے اللہ نے اس کا ارادہ کیا کہ میں مٹی سے بناؤں. یہ بتایا ہے سورس کہ کس چیز سے بنے بشر مٹی سے بنے. اور دوسری بات اب اللہ نے اس بشر کی جو ترکیب ہے بنانے کی وہ سورہ الحجر میں بیان کرنا ہے کہ سلسال من حمائے مسنون. اللہ کہتا ہے میں نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے بنا. پہلے ارادہ ہے کہ مٹی سے بناؤں گا پھر کن مٹیوں سے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی. ابھی میں نے آپ کے سامنے دونوں مٹیوں کے نام لیے. سلسال کہتے ہیں کھنکھناتی ہوئی ہما کہتے ہیں گوندی جانے والی. اچھا میں نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے بنائی. جو بندہ زیادہ پریشان ہے گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن ہی نہیں. دیکھیں حضور یہ ہاتھ ہے تو اس کے پیچھے بازو ہے. یہ بازو ہے کندھے میں کندھا فٹ ہے سینے میں. سینہ ہے جسم. جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ جسم میں نہیں آ سکتا. جسم محدود ہے وہ لا محدود نہ اللہ نظر میں آتا ہے کیونکہ جس دن جو کہتے ہیں اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. وہ جس دن نظر میں آ گیا اللہ ہی نہیں رہے گا اس لیے اسے دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا. جہاں تک حضور کو بھی عرش میں بلایا تھا تو وہاں بھی نظر نہیں آیا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. نبی فرماتے ہیں میں نے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا رب کو نہیں دیکھا. نہیں توجہ فرمائی آپ
سرکار جی سے بولنا آتا ذرا مہربانی فرمائے. سمجھو ہے کہ نہیں آپ بتاتے. اب دیکھیں جو جسم میں ہو وہ اللہ نہیں, اور یہ اللہ جسم نہیں رکھتا. یہ سیاہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا, وجود ہے اس کا, جسم نہیں. ہر جگہ اللہ کا موجود ہونا دلیل ہے کہ وجود ہے, کیونکہ جسم ہوگا تو محدود. اچھا کیسے؟ ہمارے علاوہ ہر کسی نے امت مسلمہ میں یہ لکھا ہے کتابوں میں. کسی کا عقیدہ ہے وہ پڑھ سکتا ہوں, میں اس پہ بحث نہیں کر سکتا, لیکن دلیل ہے کہ ہم وہ عقیدہ نہیں رکھتے. کون سا؟ کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ, کہ کتابوں میں لکھا گیا بھائی کرسی پہ ہوگا تو کیا کرے گا کہ محشر والے دن خدائی آئے گی, اس کے اعمال دیکھے, اس کے ٹھیک ہوں گے وہ جنت میں, اس کے نہیں وہ جہنم. اچھا چلیے جس کا بھی عقیدہ ہے اسے سلامت رہے, لیکن میں ایک صرف مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے رکھتا ہوں. یہ بچہ بیٹھا ہے, میں سے کو بیٹا ذرا پانی کا گلاس لے, یہ پانی کا گلاس لے کے ادھر سے آئے گا اور ادھر گلاس رکھے. اس بچے کا ادھر سے ادھر آنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ میں ادھر نہیں سمجھ آئی, پریشان تو نہیں کیا. دیکھیں اگر خدائی کرسی کی طرف آ رہی تو پھر تو مان گئے کہ اللہ کرسی پہ ہے, جہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہاں نہیں. آپ کے میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں جو ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو اللہ ہی نہیں ہوتا. نہیں توجہ فرمائے. اچھا پھر اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو سلامت رہے بھائی, میں دعا کرتا ہوں, میں جھگڑا فساد تو کرنا ہم نے ہے ہی نہیں, میں دعا جو یہ کہتا ہے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہوگا, اور میں سے تو جس کا بھی عقیدہ دعا ہے اللہ تمہارا یہ عقیدہ قیامت تک سلامت رکھے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہوگا. ہم نہ سوال کریں گے, نہ فساد کریں گے, نہ اعتراض کریں گے, تمہارے عقیدے کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تمہارا عقیدہ سلامت رکھے کہ محشر والے دن جو کرسی پہ ہوگا, جو کرسی پہ ہوگا. پھر محشر والے دن جب محشر کا پردہ اٹھا تو جو کرسی پہ ہوگا اس بندے کو سمجھ آ رہی ہے, بحث تو ہے نا کسی بات. توجہ ہے کہ نہیں سرکار آپ؟ دیکھیے کودنے کے لیے جسم اگر ہے تو سینہ ہے, سینہ ہے تو کندھا ہے, کندھا ہے تو بازو ہے, بازو ہے تو ہاتھ ہے, ہاتھ ہے تو گونڈی ہے. تو اللہ کا تو جسم ہی نہیں, جسم نہیں تو سینہ نہیں, سینہ نہیں تو بازو نہیں, بازو نہیں تو ہاتھ نہیں, ہاتھ نہیں تو گونڈی کیسے, گونڈی نہیں تو آیت رکھی کیسے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے کھنکھناتی گونڈی ہوئی مٹی سے بنایا. اس اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے, اس نے اپنا جسم نہیں بنایا. جسم نہیں ہے تو ہاتھ نہیں. آپ کو تھوڑا سا اور پریشان کرتا ہوں, جس اللہ نے اپنے ہاتھ بنائے نہیں اس نے قرآن میں جگہ جگہ دکھائے ضرور ہیں. میں نے کسی کتاب میں نہیں, روایت میں نہیں, اللہ اپنی کتاب میں دکھایا. اور کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ صرف مولا علی اللہ, وہ غلط فہمی بھی نکالتے ہیں, صرف مولا ید اللہ نہیں. پہلا ہاتھ اگر تو چاہے تو میں دکھا سکتا ہوں قرآن میں. سورہ فتح 48واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 10 نمبر آیت ہے. ارشاد خداوندی بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبایعونک انما یبایعون ید اللہ فوق ایدیہم. حبیب یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں تیرے نہیں. یا سمجھدار مجمع کوئی بیٹھے میرے ساتھ سے بات سمجھ میں آ رہی, جن ہاتھوں میں بیعت ہو رہی ہے یہ تیرے نہیں. محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت ہے, اور اللہ کہتا ہے جن پر بیعت ہے وہ ہاتھ تیرے نہیں میرے. جو بندہ ابھی تک چپ بیٹھا ہوا ہے
یہ وہی نبی ہے نا جو فرش پہ کھڑا ہو کے عرش والا چاند توڑ دیتا ہے. یار کوئی تو بولو میرے ساتھ. وہی نبی ہے نا ہمارے کہ جو فرش پہ کھڑا ہو عرش والا چاند توڑے. اتنا بڑا کتنا کام کیا نبی. اس وقت تو نہیں کہا جن ہاتھوں سے چاند توڑا ہے وہ ہاتھ میرے. اتنے بڑے کام کے وقت نہیں کہا کہ چاند توڑ آئے یہ ہاتھ میرے. کہہ بھی دیتا تو بات عجیب نہیں. لیکن بیعت کے وقت کیوں کہہ رہا ہے؟ جنت چاند توڑتے وقت نہیں کہا. بیعت لیتے وقت کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ جن پر بیعت ہے وہ ہاتھ میرے ہے. کہا صرف کہہ نہیں رہا قانون لکھنے لگا ہوں قرآن میں. میں اللہ ہو کے جانتا ہوں قیامت تک حسین کے شیعوں سے سوال ہوتا رہے گا نسلوں تک کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی. میں نے ان کے لیے قرآن میں قانون رکھا ہے جو کہے کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. انہیں میرے قرآن کا لکھا قانون دکھا دینا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بیعت لینے کا حق صرف اس کا ہے جس کے ہاتھ کم از کم اللہ کے ہاتھ ہو. کوئی بیٹھا یار جس کے بات سمجھ میں آئے. توجہ نہیں سمجھ آئی میری بات. اور حسین بیعت کرے تو کیسے؟ اس کے ہاتھ تو اپنے ہے ہی نہیں. وہ تو اللہ والے ہیں. ہاتھ مطلب ایسے نہیں بول رہے. کوئی بات نہیں یہ نہ کہتے مولوی نے چلاکی کیسے لگائی. یہ آیت پڑھی ہے نبی کے نام. ہاتھ بنا گیا ہے حسین کی اللہ کی. آیت بے شک نبی کے لیے آئی. اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہے. مجبوری یہ ہے اسی نبی نے مجمع عام میں کہا حسین منی و انا من الحسین. تو یار میرے ساتھ جاگو تمہیں حسین کا واسطہ. توجہ ہے یا نہیں آپ بتاؤ. امام حسین سلامت ہے. امام حسین آپ کو شہید اللہ توجہ ہے کہ نہیں آپ بتاتے. جن پر بیعت سارے محمد نا پاک حضور پاک بسم اللہ. جن پر بیعت ہو رہی بسم اللہ. وہ ہاتھ میرے. زندگی یہ سارے محمد اور سارے علی. زندگی ہوگی. یہ پہلا ہاتھ ہے صرف علی ید اللہ نہیں. علی آپ کا مولا ہے نا. آپ اپنے مولا کو ید اللہ کہتے ہو. علی کا بھی مولا ید اللہ ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ میں مومنین کا مولا. توجہ ہے کہ نہیں آپ بتاتے. نہیں دوسرا ہاتھ بھی دکھا دیتا ہوں پریشان نہ ہو. وہ سورہ سلام میں قال یا ابلیس وما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. ابلیس اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اسے میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے. ادھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی قرآن ہے. یہ قرآن ہے. زندگی ادھر آ کے ہاتھ نہیں مانتے. زندگی ہوگی. اس کا انکار تب کرنا جب سورہ فتح میں محمد کے ہاتھوں کا کرو گے. یہ علی کے وہ ہاتھ ہیں جس کے لیے محمد کہتے ہیں تیرا جسم میرا جسم ہے. نہیں توجہ فرما رہا. جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی دیکھیں اس میں اللہ نے اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اسے میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے. اپنے دونوں ہاتھوں سے. دو باتیں کی اللہ نے. وجہ دو پوچھیے سجدہ نہ کرنے کی شرط. دو باتیں وجہ دو پوچھی. استکبرتا کفر کرتا ہے ہم کنتا من العالین یا عالین میں سے ہے. یعنی سجدہ نہ کرنے والا متکبر اور جو اللہ کے سامنے یا اللہ کے کہنے پہ سجدہ نہ کرے وہ متکبر. اس کی سزا قرآن میں. اور کہا دوسری بات پوچھی کہ تو عالین میں سے ہے. اس لیے اس کا مطلب ہے کچھ تھے جو عالین تھے جن کو سجدہ آدم کا حکم نہیں تھا
وسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، سارے کے سارے محمد۔ آپ کے میرے ساتھ میں مولا سے پوچھا گیا مولا سارے محمد ہے سارے علی کیوں نہیں؟ فرمایا غدیر والا ایک برداشت نہیں ہوتا۔ نہیں توجہ فرما رہے جو ادھر پریشان بیٹھے ہوئے، غدیر والا ایک برداشت نہیں ہوتا، 14 کیسے برداشت ہو جائے؟ نبی نے فرمایا کلنا، سارے کے سارے محمد۔ اور وہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے، وہاں پہ یہ نہیں کہا تو نبیوں جیسا ہو گیا ہے، تو محمدوں جیسا ہو گیا، کہا تو علیوں جیسا ہو گیا ہے۔ محمد کے فرمان نے اور اللہ کے قرآن نے بتایا عرش پہ ہو سارے محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہو تو سارے علی ہوتے ہیں۔ اس بندے کو یار میری بات سمجھ میں آ رہی توجہ ہے یہ نہیں ہے حضرت؟ سلامت ہو آپ کو توجہ ہے سرکار کی بات ہے۔ امام حسین آپ کو زندگی عطا فرمائے، جسے میں نے بنایا یہ اللہ کے ہاتھ بنا دیے، تو اللہ خود جو کہہ رہا ہے۔ اچھا تجھے علی کے ہاتھ بنے ہوئے تکلیف ہوتی تو اللہ کے رہے، ہم پھر بیچ میں شیلی نکالنے کے قرآن۔ اچھا چلے اس کا نتیجہ بدل کے دیکھ لیتے ہیں۔ علی سے جدا ہو تو پھر قرآن ہی نہیں، کیونکہ نبی فرما رہا ہے قرآن ماؤ علی کے، نہ علی قرآن سے جدا ہے نہ قرآن علی سے جدا ہے۔ لڑی یہ اب مجھے کیا اس گاؤں کا نام کیا جی؟ 115 12 لے ہو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زندگی ہوگی 15 12 لے پتہ نہیں میں کو 15 12 کچھ ہی ہے، میں گنتی ساری یاد کی ایک پیچھے ڈور جاؤ جی تسی ایک کمالی سایہ والے پاسے اتھے انہوں نے کاف پہ جیم چے میں کہو کھیڑے آخری پر الف بیت لایا اسے تو کہ ہے کہ نہیں آپ نہ میں نتیجہ 15 12 والا میں دے کے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں نا میں نتیجہ بدلتا ہوں کہ یہ دیا رہی ہاتھ سنی میں اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بھی ثابت ہو رہا ہے۔ نتیجہ اگر وصول ہو تو مجھے وصولی کی رسید چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے ساری کائنات، آسمان زمین، یہ زبان بولنا میرے ساتھ، چاند سورج ستارے بشر، اللہ نے بنایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اچھا میں پورے قرآن کی ضمانت دے کے رہا ہوں، صاحبان علم تشریف فرمائے، بزرگ تشریف فرمائے، بسم اللہ کی بے سے لے کے سینے والناس تک پورے قرآن میں کو ثابت کرے کہ اللہ نے کہا میں نے آسمان ہاتھوں سے بنایا، نہ جملہ ضائع کرنے والا نہیں ہے، میں قرآن کی دلیل رکھ رہا ہوں، زمین ہاتھوں سے بنائی، چاند سورج ستارے ہاتھوں سے بنائے، زمین و آسمان بنانے کے دن بتائے، فِسِتَّةِ ایام میں نے 6 دنوں میں خلق کیا، یہ نہیں بتایا کیسے بنائے، یعنی اچھا بشر بڑا ہے کہ آسمان؟ آسمان ہی بڑا سرکار میں بشر کتنا بڑا ہوگا؟ 6 فٹ کا 7 فٹ کا 8 فٹ کا لاؤ اتنا ہی ہوگا، آسمان اتنا تو نہیں، آسمان بڑا ہے، زمین بڑی ہے، چاند سورج ستارے بڑے، انہیں بناتے وقت ہاتھ نہیں لگے، 6 فٹ کا بشر بناتے وقت لگ گئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اس زمین پہ کیوں نہیں سر رکھتا جسے میں نے بنایا ہاتھوں سے، کہا بشر کو کیوں نہیں جھک رہا جسے میں نے بنایا، نہ ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت میں نہیں دے رہا، میں جگر ممبر پر رکھا ہوا ہے، اور بچوں جملہ ضائع نہ کرنا، دلیل رکھنا ہوں قرآن سے، اگر قرآن سے باہر ہوگی تو واپس دے دینا، فراز تم سے مطالبہ ہی نہیں کرے گا۔ بشر بنایا ہاتھوں سے، آسمان قدرت سے، بڑا آسمان ہے، بشر چھوٹا ہے، میں نے کہا یا اللہ اتنا بڑا آسمان قدرت سے بنایا، زمین قدرت سے، 6 فٹ کا بشر بناتے وقت تیرے دونوں ہاتھ لگ گئے، اتنا مشکل تھا، جب تک اللہ کی آواز آئے کہ مت دیکھو چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے، یہ دیکھو آسمان کے سر پہ ہم نے تاج خلافت نہیں رکھنا، زمین کو خلیفہ نہیں بنانا، چاند سورج ستارے حاضر رہبر نہیں بنے گے، بشر کو بنانا ہے اپنا خلیفہ،
تو ہاتھوں سے بنا کر قرآن میں قانون رکھ لو، میرا خلیفہ جب بنے گا تو ہاتھوں سے بنے گا، شہر جنت میں آدم بنے یا قدیر میں علی بنے۔ نہیں توجہ، اسے سجدہ نہیں کرتا، کسے کرانا ہے سجدے؟ زندگی ہوگی، واہ واہ، کسے بنایا ہے؟ واہ واہ، اور پہلے بنانے کا ارادہ بتایا، پھر بنانے کی ترتیب بتائی، بسم اللہ، اب اس کی عزت بتا رہا ہے۔ سجدہ ایسے نہیں کیا، یا پہلے اس نے کہا بھائی سوائتا ہوں نفقتا ہوں، اسے سجاؤں گا، سواروں گا، آئے، یہ پہلا بشر بننے لگا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف حسین، حضرت یوسف سے زیادہ حسین ہے حضرت آدم ہے۔ حضرت یوسف کا حسن قرآن میں نہیں لکھا ہوا، واہ واہ، ممبر پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کے قصے کو اللہ نے احسن کہا۔ یوسف کا حسن مشہور ہوا زلیخا کی وجہ سے، اس کے عشق کی وجہ سے۔ حضرت یوسف سے کہیں زیادہ حسین ہے آدم، کیونکہ ان کے حسن کی دلیل قرآن میں ہے، اور دلیل یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے میں سجاؤں گا، میرا آپ کا سجایا نہیں، اللہ کا، میں سواروں گا، میں سجاؤں گا۔ ہمارے جو ذہن میں ماذا اللہ حضرت آدم کا نقشہ پڑا وہ مسکین سارا بنا ہوا ہے، وہ غالب شیر بھی چھوڑی نکلنا آدم کا خود سے سنتے آئے ہیں، لیکن بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سامنے کی سانو صرف بھی نہ پتا ہے آدم جنت کی کٹے گا۔ بھائی شروع یہ تھون ہے بھائی تو اللہ کپڑے بھی رکھوا لے، تلے آئے تلے روندے رہے، اے مسکین یا نبی۔ آدم اتنا بڑا نبی ہے، لاکھوں برس کا عابد اسے سجدہ نہ کرے اللہ لعنتی بنا دیتا ہے۔ یہ شیعہ ممبر ہے، یہاں پہ نبیوں کی شان سنو آگے، پھر تجھے پتہ چلے اہل بیت نے ہمیں دیدہ کیا۔ ویسا سویتا وہ نفق سجاؤں گا، سواروں گا، سجا لیا، سوار لیا۔ کیوں سجا رہا ہے؟ کیوں سوار رہا ہے؟ عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے، اسے بنانا ہے خلیفۃ اللہ۔ نہ اپنا مذہب ہے، اب یہ میرا مذہب ہے جو جملہ پڑھنے لگا، اسے بنانا ہے خلیفۃ اللہ۔ تو سوار کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ بے عیب ہو جائے، آئے ہو اس علاقے والے، اس لیے کہ بے عیب ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں فتویٰ رکھا، خلیفۃ اللہ وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا۔ نہیں توجہ فرمائی، میں اس مذہب سے ہوں جس کا یہ بچہ بھی کسی شوق میں کھڑا ہو کے دعویٰ کر سکتا ہے، اس کے دعوے کی کوئی رد پیش نہیں کر سکے گا۔ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے اسے خلیفۃ اللہ مانا جو بے عیب ہے۔ کوئی بیٹھا ہے یار میرے ساتھ، ہم اسے خلیفۃ اللہ مانتے ہیں جو بے عیب ہے۔ علی اتنا بے عیب ہے جتنا قرآن بے عیب ہے۔ یار علی والے میرے ساتھ جاگے گے نہ، اگر علی قرآن جتنا بے عیب نہ ہوتا نبی کبھی نہ فرماتے القرآن ولی والی القرآن، قرآن کے پہلے پنے پہ لکھا ہے قرآن بے عیب، علی بھی بے عیب۔ اگر جاگے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میری تصویر سنو جو فراز کی تہجد کی تصویر ہے، یہی پھر جماتے جاؤ، پھکاتے جاؤ، کائنات کی ہر طاقت تیرے پیروں میں آ جھکے گی۔ جچتا بھی علی کو قرآن ہے، قرآن کو جچتا بھی علی ہے، اس لیے کہ قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے، قرآن ہدی للمتقین
متقین ہے، علی امام متقین ہے، قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن سوال ہے، علی جواب ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ پہ بسم اللہ ہے، قرآن بھی نازل ہوا ہے، علی بھی نازل ہوا ہے، قرآن بھی صحیفے کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، علی بھی صحیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ پہ بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے، قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند عمران ہے، قرآن میں سورہ یاسین ہے، علی فخر آل یاسین ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن اللہ کا بیان ہے، علی اللہ کی زبان ہے، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے، قرآن پڑھنے سے بھی عبادت خراب نہیں ہوتی ہے، علی کرنے سے بھی عبادت خراب نہیں ہوتی ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، جو کتاب اللہ کا منکر اس میں بھی لعنت، جو ولی اللہ کا منکر اس میں بھی لعنت۔ کوئی علی والا بیٹھا میرے ساتھ، سلامت ہو آباد و شاد۔ سلامت و آباد و شاد، سنواروں گا، سجاؤں گا، تھکے تو نہیں بیٹھے، سجاؤں گا، سنواروں گا۔ ابھی میں صرف آل محمد کے ممبر سے سردار آدم پڑھ رہا، ابھی میں نے آدم کے مولا کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی صرف بتا رہا ہوں کہ اللہ نے آدم بنایا ہے، چاہے اسے سجاؤں گا، سنواروں گا، سجا لیا، سنوار لیا، کرا سجدہ۔ ایک دن میں نہیں، لاکھوں برس پڑا رہا ہے آدم کا پتلا، آدم کا پتلا لاکھوں برس پڑا رہا، سبحان اللہ، سجدہ نہیں، کیوں نہیں کراتا؟ کا قانون لکھنا ہے، ڈھانچے کو سجدہ نہیں ہوگا، دیکھیں یہ قانون قدرت ہے، بت کو سجدہ نہیں، کیونکہ اگر بت کو ہو جائے تو ہندو سچے ہو جاتے ہیں، بھئی ایک بت کو آ کے فرشتے کر رہے تھے، چار کو ہم نے کر لیے تو تکلیف کیا؟ اللہ نے کہا بت کو نہیں، ڈھانچے کو نہیں ہوگا، تو پڑا ہوئے کب کرائے گا؟ کہا فیہ من روحی۔ آپ ایسے سن رہے تو میں بھی ایسے پڑھ دیتا ہوں، جب اس میں روح آئی پھر سجدہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے قرآن کا قانون کیا ہے کہ سجدہ بت کو نہیں، روح کو۔ اگر اس نے بت کو کرانا ہوتا تو لاکھوں برس جو رکھا ہے، چہرہ بنایا، جسم بنایا، فٹ کر کے پڑا رہا تو سجدہ نہیں ہو رہا، بتی ہے نا۔ اگر بت کو نہیں کرانا تو پھر اگلا جملہ کہا نا، شٹ کر کافی ہی میں روح آئے، پتہ چلا سجدہ روح کو۔ اور اللہ نے یہ قانون ہر بندے کو ہر روز یاد کروایا ہے، ہر روز۔ ماشاءاللہ نمازی چہرے میرے سامنے، بسم اللہ پر بچاتے بندے تو ذرا فیصلہ کریا جائے، ماڑا آیا تو تسا واپس کرنا۔ ہاں میں اپنے بزرگوں سے دعا دینے کے لیے پڑھتا ہوں، اللہ روز کراتا ہے۔ نماز پڑھتے جی الحمدللہ، یہ ہمارا ہی وطیرہ ہے بھائی، یہ سانو ہی سجدی ہے، یہ ساڑھا ہی خاصہ ہے، یہ اساں ہی پڑھتے ہیں۔ اور یہ بادشاہ حسین کا وعدہ ہے اللہ، آخری وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا، میرے مالک جو تجھ سے کیا تھا وعدہ ہوا وہ پورا، تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ، تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ جو ہے کہ نہیں آپ نے سجدہ کسے ہے؟ بت کو نہیں۔ سجدہ نماز میں ہوتا بھی، واجب ہو یا مستحب کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ یاد کروا رہے، قانون لکھا ہوا، ایک نماز ہے بھی واجب، پڑھی بھی جماعت میں جاتی ہے، پڑھی بھی امام کے پیچھے جاتی ہے،
اس میں سجدہ نہیں. واجب نماز, جنازے کی نماز. کیوں سجدہ نہیں؟ کیونکہ آگے روح نہیں. یار میں پتہ نہیں کتنے لے آیا سوچی پہ ہوئے وہ میرے خلوق سے کبھی نہیں تھی ہوئی تھی. ہاں جا کے پوچھئے علماء سے, بت کو سجدہ نہیں ہے, یہ قانون ہے, قدرت ہے. سجدہ روح کو ہے. زندگی ہو بھی بھئی نماز بھی نیت تھی, واجب بھی نیت تھی, پیچھے امام کے ہے, سب بنی ہوئی ہے, پڑھی جا رہے ہیں, سجدہ نہیں کر رہے. بڑے سارے لوگوں نے دلیلیں دی ہیں, وہ دعا ہے, وہ یہ ہے, جو کچھ بھی ہے, نیت ہے واجب نماز. کسی نے کبھی کہا ہے دعائے جنازہ پڑھ رہا ہوں, نماز جنازہ نماز کا لفظ ہے. واجب قربت من اللہ, سجدہ نہیں, روح نہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے کہ سجدہ روح کو ہوگا. آپ تھک گئے, میں آخری جملہ کہہ دیتا ہوں. سجدہ کسے ہوگا؟ روح کو. کسے ہوگا؟ روح کو. اس مقام پر مجھے دو ڈھانچے نظر آئے. عرش پر آدم کا پتلا, فرش پر کعبہ. ابراہیم جی میرا مالک, میرا گھر بنا. دو نبیوں نے بنایا, دیواریں بنائی, چھت بنایا, دروازہ بنایا, چلے گئے سارے. پڑا رہا کعبہ. نہ میرے گھنٹے کی محنت کا صلہ دو مجھے. پڑا رہا نہ ادھر سجدہ نہ ادھر سجدہ. آدم لاکھوں برس تک پڑا رہا, نہ اس ڈھانچے کو سجدہ نہ اس ڈھانچے کو سجدہ. ہزاروں برس تک اللہ کا گھر پڑا رہا, سجدہ ہی نہیں ہو رہا. 15-12 والوں, آدم کو سجدہ تب ہوا جب پتلا آدم میں روح آدم آ گئی. کعبے کو تب ہوا جب 13 رجب کو اس میں علی آ گئے. نہیں توجہ فرمائی. ایسے تو نہیں کہا مولا سجاد نے میں دو قبلوں کو سجدہ کرنے والے کا بیٹا. سر اٹھا کے دیکھا نبی نے. اللہ کے حوالے تیرا بار بار چہرہ اٹھا کے آسمان کو دیکھنا, میں دیکھ رہا ہوں. ان قریب قبلہ اس سے بناؤں گا جس سے دور راضی ہو. وہ بھی قبلہ اول ہے, وہاں پر دور رہتی ہے نبی کی ماں. پتہ چلا محمد راضی نہیں اس سے. تو جس قبلہ میں علی نہ ہو, علی اس کعبے سے ناراض رہتا. محمد مصطفیٰ اس سے راضی نہیں. علی ہے روح کعبہ. لقب ہے تیرے میرے پاس روح کعبہ. روح میں نے زندگی, روح ہے تو زندگی, نہیں تو ہلاکت. اس کا مطلب علی زندگی کا نام. علی ہو تو زندگی, علی نہ ہو تو ہلاکت. علی ہے تو زندگی, علی نہیں تو ہلاکت. میں نے نہیں کہا کہ بڑی شخصیت نے کہا تھا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. کوئی بیٹھا ہے, اسی کعبے کو بچانے نکلا ہے حسین. بس آپ کی زحمت تمام. حیات باقی ملاقات. میرے بزرگ سلامت رہیں. اللہ نے بچوں کو راہ ہدایت عطا فرمائے. آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق. اکیلا نہیں تھا. اللہ کی آئے کو پاک زہرا کے مقدمے میں گواہی کے طور پر ایسے ہی انہوں نے کہا کہ
شبیر کو ایسے مولا اولاد کا دکھ دیکھنا، خوشیاں دیکھنا اولاد ہے۔ میرے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ کسی کو بھی اس عمر میں اولاد کا دکھ نہ، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی اجڑ کے بیٹھے۔ بسا ہوا مدینہ رات کے وقت بہنے لے کے نکلا ہے، کسی ایک نے نہیں کہا شریف ہے۔ ہائے میری گھنٹہ پڑی ہوئی فضائل کی مجلس سے کوئی غرض نہیں، مجھے پردے میں شام سے آئی بیٹھی ہے، جانتے ہو بھی سانس پہ آئی بیٹھی، ادھر سے آواز آئی کہ ہائے حسین۔ وہ جو ترسی گئی ہے نا 2.5 لاکھ کے ہجوم میں، کوئی کہے تیرے حسین کی ارمان۔ شعبان کا مہینہ ہے، مکے میں اس وقت حسین بڑا مشکل تھا حسین کے لیے نانے کا روزہ۔ جب پتہ چلا نا حالات خراب ہوتے گئے، حسین کے قتل کی سازش ہو گئی، قاتل بھی آ گئے، اوزار قاتل بھی آ گئے، نانا کے روزے پہ پتہ تھا مدینے والے رہنے نہیں دیں گے، مسلمان نانا کا روزہ چھوڑنے پہ مجبور کریں گے۔ یاد رکھنا حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑوایا ہے، اس نے نانا کا روزہ چھوڑا نہیں۔ میرے بھائی نے کہا عالیہ کے مشائخ، میری ہزار میں المشائخ کے مشائخ کیا پڑھوں؟ کہتے بی بی کی شہادت اسی دن مر گئی علی کی بیٹی جس نے نانا کا روزہ چھوڑا تھا۔ میں اس کی غربت کے 2-3 جملے پڑھ سکتا ہوں۔ ایک شاعر نے کہا تھا لاشوں کو رشیوں میں گھسیٹے لیے پھرو، شیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی۔ سلامت رکھے دا قیام۔ نانا کے روزے پہ آتا تھا، حالات ٹھیک نہیں، روز یہ حسین کا معمول تھا، مغربین کے بعد قرآن پڑھتا، شراب جلاتا، روزہ رسول پر دعا کیا کر، جب آج دل سے ہائے نکلے نا اس وقت دعا کیا کر میرے اللہ آج بھی روشن ہے روزہ رسول کا، بدول کی قبر پہ کوئی دیا جلانے والا نہیں ہے، آباد ہے سارا مدینہ ویران ہے قبر زہرا کی، اللہ اس کے آخری وارث کو بھیجا کہ دادی کی قبر پہ دیا جلائے۔ چراغ جلا کے حال دل کا سنایا کرتا تھا۔ میر انیس نے حال دل کو بڑا خوبصورت مرثیے میں بیان، حال دل کا ایسے سناتا، کبھی کبھی نانا سے گفتگو کرتا نا، جیسے جیسے حالات بگڑتے گئے، روزہ چھوڑنے کا وقت قریب آیا، شبیر نانا سے باتیں کر کے کہتا تھا نانا دنیا سے چلے گئے، آپ کی امت نے ہمارے گھر میں آگ لگا دی۔ نانا بابا کی شاہی تھی، آپ کی امت نے کوفے میں یتیم کیا۔ ایک دن لوگ ہی کہتے ہیں نانا تیرا نفیس بیٹا ہے حسن، تیری امت کی وجہ سے میں نے 2 کفن دے کے بھیجا تھا۔ ایک دن آواز آئی نانا میں تیری بازم کا 5واں چراغ ہوں، تیری امت مجھے بجھانا چاہتی، لیکن شبیر ہو کے وعدہ کرتا ہوں اپنے خون سے تیری گلیاں رنگین نہیں ہونے دوں۔ بس ایسا ہی حال دل سناتا تھا، اب اس نے ہائے کر دیا، میرا دل بن گیا آپ کی ہائے کا سامان،
آخری دن جب آیا نا رخصت لے دیا کہتے ہیں ایسے آیا جیسے فاتح میدان میں پیر جما کے چلتا ہے، شبیر ایسے چلتا۔ نانا کے روزے پہ آیا، مگر بہن پڑھ کے قرآن پڑھا، چراغ جلایا، اب حال دل نہیں، چراغ جلا کے دامن کو جھاڑ کے اٹھا، اٹھ کے کہتے صبح و شام حال سنانے نہ آؤں گا نانا، میں اب چراغ جلانے نہ آؤں گا۔ کوئی برامدی تو نہیں، جناب عالیہ کی عزت کا ایک جملہ اور ایک غربت کا جملہ مرنے کے لیے کافی ہے ہماری۔ میں وہ شہادت پڑھنے لگا جو مدینے میں ہو گئی تھی 28 رجب کو علی کی بیٹی کی، جو سمجھ گئے اسے سلام پیش کیا۔ بھائی کی قبر پہ بھی حسین ایسے ہی آئے جنہوں نے جنت البقیع کی زیارت کی ہوئی ہے، نہیں جنہوں نے وہ فوٹو دیکھا۔ کتنی دور ہے جناب حسن کی قبر سے سیدہ کی قبر۔ نانا کے روزے پہ پیر جما کے آیا، بھائی کے روزے پہ پیر جما کے آیا، جس نے ہائے کرنی ہے نا، ماں کی قبر پہ ایسے آیا جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آیا۔ قبر زہرا سینے سے لگا کے کہتا ہے لہو پہ ڈوبا ہوا چمن دیکھنے چلو، اماں زینب کے ہاتھوں میں رسن دیکھنے چلو۔ قبر زہرا سے آواز آئی حسین میرا عباس کہاں؟ لوگ کہتے ہیں نا علی کی بیٹی کو بڑا مان تھا، عباس کا جملہ ٹھیک ہے لیکن ادھورا، صرف علی کی بیٹی کو نہیں محمد کی بیٹی کو بڑا مان تھا۔ حسین غازی کو میری قبر پہ لے گیا، غازی آئے اس علاقے والوں قیام میں نہیں، قبر زہرا پہ رکوع میں کھڑا ہوا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں آقا ذاتی میرے لیے کیا حکم؟ انیس فرماتے قبر زہرا سے آواز آئی میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے عباس، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے عباس، جب تک تیری سانسوں میں سانس ہے میرے شبیر کا پیار۔ حضرت حسین کی ماں آپ کو عادل عطا فرمائے، میں کچھ بھی نہیں دے سکتا سوائے دعا کے، منبر پر کھڑا آپ کو میں اسم سید ہوں، جتنے رو رہے نا آقا دادی اجر آپ نے دینا ہے، میری دعا صرف اتنی ہے جو رو رہے نا میرے حسین کو، انہیں حسین کا روزہ ضرور دکھا، انہیں حسین کی قبر دکھا، کوئی آنکھ باندھ رہا ہو حسین کی قبر دیکھنے سے پہلے۔ دونوں بھائی بسم اللہ مولا دعا قبول کرے صحت کا امام سے دار الشفا ہے، اور یہ کربلا ہے، اللہ کا عبادت چھوٹا نام نہیں، عارفین امام ہے۔ فرماتے جب مجلس میں جاؤ تو پوچھے کہاں جا رہے ہو، مت کہو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، کہو میں کربلا جا رہا ہوں۔ ان بزرگوں کی بڑی منتیں ہیں۔ کھا رہے دونوں بھائی، عباس تیاری کا حکم دے، بس اب میں آقا زادی کی عزت کا ایک جملہ پڑھ کے غربت کو پڑھتا ہر حجرے کے دروازے پہ عباس غازی آئے، بچے پیچھے پیچھے، حکم عباس جاری ہو رہا، کیا عزت، کتنی عزتوں کی مالکن، ایک حجرہ ایسا آیا جس پہ اللہ کی حجت خود چل گیا۔ شبیر نے آگے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا نانا کا روزہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس علاقے والوں علی کی بیٹی اٹھ کے کھڑی ہوئی، جیسے ہی دہلیز پہ پیر رکھنا چاہا نا، اب صرف میرے پاس لفظ ہیں اور وہ نشتر بھر کے میرے دل پہ چکتے ہیں، میں اپنے درد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، جو میرے درد میں شامل ہونا چاہے اسے دعوت دے رہا ہوں۔ جیسے ہی علی کی بیٹی نے پیر اٹھایا کہ دہلیز پہ آیا نہیں تھا، یہ ام البنین کے لال نے دونوں ہاتھ پیروں کے نیچے رکھ کے کہا میری غربت کا واسطہ
ابھی باہر نہ آنا. بی بی نے پیر اندر رکھا. ایک جست میں غازی گھوڑے کی چیخ پہ آیا. زہرا کی حویلی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا الحجاب. تڑپ کے شبیر کہتے کس سے کہہ رہے ہو؟ رو کے کہتا آسمانی مخلوق سے کرو پردہ کرو علی کی بیٹی باہر آ رہے. پردے کرا کے آیا. تحلیل میں ساتھ رکھ کے کہتے کرا رہے ہو پردے آپ بسم اللہ کر. دایا ہاتھ علی کی بیٹی کی عزتوں کی میں صرف تصویر تمہارے سامنے رکھتا ہوں. پھر غربت کا ایک جملہ ہے فیصلہ تو کر کے مجھے وہ شام والی شہادت پڑھنی ہے جو میں نے پڑھی ہے وہ میں پڑھ گیا ہوں. جیسے ہی کہا نا آؤ بسم اللہ کر کے پیر اٹھایا. دایاں ہاتھ حسین کی ابا میں اپنے گھر سے نانا کے شہر سے نکلتے وقت اہتمام دیکھ بایاں علی اکبر کی ابا میں. جیسے ہی پہلا پیر اٹھا کے دہلیز پہ رکھا حسین نے قرآن پڑھا. باہر نکلی 18 بنی ہاشم نے ایسے ہاتھوں کا سایہ کیا. علی کی بیٹی نے چلنا شروع کیا. ہر قدم پہ ہاشمی قرآن کی آیتیں نچھاور کر رہے تھے. اب پوچھو نہ وہ جو پرندوں اور پنچھیوں کو پردے کرا رہے. ام البنین کلال کیا کر رہا تھا؟ ہر ہاشمی قرآن پڑھ رہا تھا. ام البنین کلال زمین پر بیٹھ کر قرآن بھی پڑھتا. علی کی بیٹی کے پیروں کے نشان مٹا مٹا کے کہتا مر جاتا غازی تجھے میری زندگی میں کبھی گھر سے باہر نہ آنا پڑتا. یہ 14ویں قدم پہ آگے اباؤں سے ہاتھ چھوٹے. علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھی. شبیر کی آواز ہے عالیہ کیا ہوا ہے؟ دیکھ کے کہتی حسین کتنا چلنا ہے میں تھک گئی. حسین کتنا چلنا ہے میں تھک گئی. حسین کی آواز آئی سواری قریب لے کے آؤ. بس آخری جملہ سواری قریب لے کے آؤ. جیسے سواری قریب آئی علی کی بیٹی کھڑی ہوئی. ہر ہاشمی نے ہاتھ آگے یہ ماں پیر رکھ میں سوار کرا. ہر ہاشمی آگے ہاتھ کرے میرے ہاتھوں پہ پیر رکھ بھی میں سوار کرا. کھڑی رہی علی کی بیٹی جہاں تک کہ اللہ کی حجت چل کے آئی. علیہ میرے ہاتھوں پہ پیر رکھ. حسین سوار کرا نہیں ہلی اپنی جگہ سے. ماتم کرنے والوں جس نے ہائے کرنی ہے ہر ہاشمی نے ہاتھ آگے کیا. غازی سجدے میں چلا. سجدے میں سر رکھ کے کہتے تو اس کی بیٹی ہے جس کے پیر مہر نبوت پر آتے تھے. اور نوکر کے سانوں پہ پیر رکھ میں تجھے محمل میں سوار کراؤں. اس نے عزتوں سے محمل میں سوار کرایا. آپ نے بیٹھی سواری کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہوگا کتنی دیر لگتی ہے سواری کو اٹھ کے کھڑے ہونے میں. اس سے پہلے کہ علی کی بیٹی کی سواری اٹھ کے کھڑی ہو جاتی بجلی کی تیزی سے ہر ہاشمی اپنے گھوڑے کی زین پہ آ گیا. ہاتھوں میں تلواریں اٹھائی. کعبہ بن گئی علی کی بیٹی کی سواری. حاجی بن کے ہر ہاشمی طواف کر رہا تھا. ہاتھوں میں تلواریں تھی. سب سے آگے غازی عباس ہاتھ میں ننگی ذوالفقار بابا علی کی لے کے الحجاب 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 کی صدائیں دیتا ہوا اتنی عزتوں کے ساتھ مدینے سے لے کے چلا تھا. ماتم کا تیری مرضی ہے نہ کر تیرا مقدر ہے. یہ ہے 28 رجب کی تیاری جو اتنی عزتوں سے نکلی تھی. اور وہ تھی 11 محرم. ہاتھوں میں ہاتھ گڑیا. سر پہ برقع کوئی نہیں تھا. بغیر پلان والا اونٹ تھا.